بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خطوات الی الایقاظ کی ایک اور ایپیسوڈ کے ساتھ آپ کے ساتھ موجود ہوں۔ آج انشاءاللہ پچھلی ایپیسوڈ سے ہی اپنے موضوع کو کنیکٹ کرتے ہوئے بیداری کے چند اور قدم لیں گے، اور آج ہمارا موضوع ہے حفظ اللسان، زبان کی حفاظت۔ اپنی بات کو میں ایک قصے سے شروع کرنا چاہوں گی، جو قصہ ہی آپ کو کافی کچھ اس موضوع کے بارے میں بتا دے گا۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے اپنے ایک ہمسائے کے بارے میں افواہ یہ پھیلائی اپنے علاقے میں کہ یہ شخص چور ہے۔ ہوتے ہوتے بات اتنی پھیلی کہ آخر اس کے اوپر مقدمہ شروع کر دیا گیا۔ کیونکہ ابھی مقدمہ چل رہا تھا تو اس شخص کو جس کے بارے میں یہ افواہ ایک شخص نے اڑائی تھی کہ یہ چور ہے، اس کو اریسٹ کر لیا گیا۔ کچھ عرصے کے بعد، جبکہ ابھی مقدمہ چل رہا تھا، ابھی فائنل ججمنٹ نہیں آئی تھی، فائنل فیصلہ نہیں آیا تھا، اس نوجوان کو چھوڑ دیا گیا۔ لیکن جب یہ اپنے علاقے میں واپس آیا تو اس کو اندازہ ہوا کہ یہ یہاں پر بہت بدنام ہو چکا ہے۔ آخر بہت تکلیف سے کچھ دن گزارتے ہوئے جب وہ موقع آیا کہ اس کے کیس کا فائنل فیصلہ جج نے سنانا تھا، تو جج نے اس شخص کو بھی کٹہرے میں بلایا، اس بوڑھے شخص کو بھی، جس نے سب سے پہلے اپنے اس پڑوسی کے بارے میں یہ بات اڑائی تھی، یہ افواہ اڑائی تھی کہ یہ چور ہے۔ جب جج نے اس بوڑھے شخص سے بات کرنی شروع کی تو بوڑھے شخص نے کہا کہ میں نے تو بس چند کمنٹس دیے تھے اس کے بارے میں، مجھے کیا معلوم تھا کہ پولیس اس بندے کو پکڑ کر لے جائے گی۔ جج نے اس بوڑھے شخص کی باتیں سن کر اس شخص سے کہا کہ میں اپنا فائنل فیصلہ کل سناؤں گا، لیکن تم یہ کام کرو کہ جتنی باتیں کمنٹس تم نے اس شخص کے لیے انیشلی کہی تھیں وہ ایک کاغذ پر لکھو اور جانے سے پہلے ہمیں دے کر جاؤ۔ بوڑھے شخص نے، جو اس کو یاد آیا کہ اس نے فرسٹ ٹائم اپنے ہمسائے کے بارے میں کیا الفاظ استعمال کیے تھے، اس نے ایک کاغذ پر لکھ دیا۔ جب جج کے حوالے کیے گئے تو جج نے کہا کہ ان کی فوٹو کاپیز کرا لیں، اور اسی بوڑھے شخص سے کہا کہ جاؤ ان فوٹو کاپیز کو باہر جا کر ہوا میں اڑا دو۔ اگلے دن جب جج صاحب آئے تو بوڑھے شخص کو بلایا گیا اور اس سے کہا گیا کہ وہ سب کاغذ جو تم نے کل باہر بکھیرے تھے وہ واپس لے کر آؤ۔ بوڑھے شخص نے کہا میں کیسے لا سکتا ہوں وہ سب کاغذ واپس، وہ تو سب بکھر گئے۔ جج صاحب نے کہا جی ہاں، بالکل اسی طرح تمہارے کمنٹس جو تمہارے ہمسائے کے بارے میں بغیر ذمہ داری کے بولے ہوئے تھے وہ بھی اسی طرح بکھر گئے پورے علاقے میں، اور اس نے اس شخص کی ریپوٹیشن کو تباہ کر دیا جس کو کوئی فکس نہیں کر سکتا۔ بوڑھے شخص کو جج کی یہ بات سن کر اپنی غلطی کا احساس ہو گیا، اور یہ کہانی اور یہ واقعہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہمیں اپنی زبانوں کی حفاظت کی بہت ضرورت ہوتی ہے، اس لیے کہ بلا وجہ یہ جو ایمبرائڈڈ سینٹینسز، یہ جو ہم جملے بنا بنا کر گوسپ کرتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر کامنٹس دیتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے بغیر سوچے سمجھے جملے بولتے ہیں، سچ جانے بغیر، یہ کبھی کسی کی زندگی کو تباہ و برباد کر سکتے ہیں، کسی کی ریپوٹیشن کو روین کر سکتے ہیں، کسی کی زندگی کے سکون کو تباہ کر سکتے ہیں۔ اس لیے حفظ اللسان کے ٹاپک پر آج ہم تھوڑی سی بات کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم کیسے اپنی زبان کی حفاظت کریں کہ ہماری زبان کسی کے لیے گوسپ نہ کرے، کسی کے لیے بغیر سچائی کے جملے نہ بولے، کسی کے لیے مذاق اڑانے میں بھی ایسی گفتگو نہ کرے جو کل کو اس شخص کی عزت کو تباہ کر دیں۔ گوسپ کو ہم سب جانتے ہیں، یعنی کہ جب بیٹھ کر گپ شپ کی جاتی ہے، یوں ہی جسٹ ٹو پاس دا ٹائم، وقت گزارنے کے لیے۔ گوسپ کیا ہوتی ہے؟ گپ شپ، جس کو آپ اردو میں کہہ سکتے ہیں۔ گوسپ ایسے نامناسب الفاظ ہوتے ہیں جو انسان کسی کی ایبسنس میں استعمال کرتا ہے،
ہو سکتا ہے وہ جھوٹ ہو سکتا ہے سچ ہوں، لیکن اس شخص کے پرائیویٹ افیئرز ہوں، اس کے ذاتی معاملات ہوں، اور وہ شخص نہ چاہتا ہو کہ وہ پبلک میں آئے، لیکن گوسپ کرنے والا ان کو پبلک میں لے آئے، اس کے ان پرائیویٹ معاملات کو ڈسکس کرے۔ یا گوسپ میں یہ بھی آتا ہے کہ کسی حقیقت کو توڑ موڑ کر پیش کرنا۔ گوسپ میں کسی پر الزام لگانا بھی آ جاتا ہے۔ گوسپ میں کسی انسان کے بارے میں سامنے والے کو نیگیٹو وائبز دینا، برے انداز سے اس شخص کا تذکرہ کرنا بھی آ جاتا ہے۔ گوسپ میں، گپ شپ میں کسی کی ریپوٹیشن، کسی کی عزت تباہ کرنا بھی آ جاتا ہے۔ کسی کو نامناسب ناموں سے ایڈریس کرنا بھی آ جاتا ہے۔ بہتان، غیبت، چغلی، یہ سب گوسپ میں آ جاتے ہیں۔ یعنی یوں سمجھ لیں، ہم اپنی زبانوں کو بغیر کنٹرول کے استعمال نہیں کر سکتے، ورنہ ہم سے بہت آسانی سے گوسپ ہو سکتے ہیں۔ تو حفظ اللسان کے لیے اپنا ایک اصول اپنا لیں، یعنی جب بھی کسی کے بارے میں آپ کی زبان پر اچھے الفاظ نہیں آ رہے تو آپ ان الفاظ کو زبان پر مت لائیے، ورنہ ہوتا کیا ہے کہ اگر کسی کے بارے میں آپ کی گفتگو میں 1% ایول بھی ہے تو وہ گوسپ میں آ جائے گا۔ مثال کے طور پر ہم اپنی گھریلو زندگی میں بہت مرتبہ اپنی زبان کی حفاظت کرنے میں ناکام ہوتے ہیں اور اس طرح کی گوسپ کر جاتے ہیں، جیسے کہ کہنا کہ میں تمہیں اپنی بھتیجی کے بارے میں بتاتی ہوں، مگر تم اس کے لیے دعا بہت کرنا۔ پتہ ہے کیا، دوپہر کے 1 بجے سو کر اٹھتی ہے میری بیٹی، وہ تو رات میں 10 بجے ہی سو جاتی ہے، صبح اٹھ جاتی ہے۔ اب کہنے کو آپ نے دعا کرنے کو کہا بھتیجی کے لیے، لیکن آپ کی پوری گفتگو میں 1% ایول تھا نا، آپ نے زبان کی حفاظت نہیں کی، گوسپ ہو گئی، غلطی ہو گئی آپ سے۔ یہ انداز بتا رہا ہے کہ آپ نے اپنی بھتیجی کے پرائیویٹ میٹرز کو، پرائیویٹ افیئرز کو، ذاتی معاملات کو باہر نکال دیا۔ تو گفتگو کرتے ہوئے محتاط رہنا بہت ضروری ہوتا ہے، ورنہ بہت جلدی ہم منفی انداز میں، نیگیٹو وے میں جب کسی کو اس طرح سے ڈسکرائب کرتے ہیں تو ہم اس کے اوپر کبھی الزام لگا دیتے ہیں، کبھی بہتان لگا دیتے ہیں، کبھی غیبت کر لیتے ہیں اور کبھی چغلی کر لیتے ہیں، اور اس سے ہمارا اپنا کردار ڈیمیج ہوتا ہے۔ آج جس وقت کا ہم حصہ ہیں، اس میں مسئلہ یہ ہو گیا کہ ہم نے غلط طریقہ کار کو، رانگ میتھڈز کو، چغلی کو، بہتان کو، سلینڈر کو، غیبت کو، نمیمہ کو، ہم نے ان کو فینسی ٹائٹل دے دیا ہے۔ یعنی فینسی ٹائٹل کا مطلب میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں کہ جیسے ہم تو ایکسپریس کر رہے ہیں اپنی دل کی فیلنگز آپ کے ساتھ، فینسی ورڈز ہم کیا استعمال کرتے ہیں، بھائی I was just sharing, I was just venting، میں تو صرف اپنے دل کو ہلکا کر رہی تھی۔ پوائنٹ کیا ہے؟ کسی پر الزام لگا کر اور اس کی عزت کے ساتھ کھیل کر ہم وینٹ آؤٹ نہیں کر سکتے، ہم دل کو ہلکا نہیں کر سکتے۔ خواتین گفتگو کرتے ہوئے بڑے آرام سے شوہر کے لیے کہہ دیتی ہیں، کہاں سنتے ہیں میری، یہ کیا آپ نے شوہر کی تعریف کی یا اس میں 1% ان کی برائی شامل ہے؟ گفتگو کرتے کرتے اپنی فرینڈز کے ساتھ بیویاں کہہ جاتی ہیں، تمہیں پتہ ہے نا میرے شوہر تو میری ایک بھی نہیں مانتے، اپنی ہی مرضی کرتے ہیں، تمہیں تو معلوم ہے توبہ کتنا غصہ کرتے ہیں۔ ان لاز میں بیٹھے ہوں یا میکے میں بیٹھے ہوں تو خواتین بغیر سوچے سمجھے شوہروں کے بارے میں کہہ دیتی ہیں، ارے آپ کو نہیں معلوم، بڑے سمجھدار ہیں۔ یہ انداز صرف 100% تعریف نہیں ہے، اس انداز میں 1% ایول ہے، اور اگر آپ کو معلوم ہی نہیں ہو رہا تو آپ تو بغیر سوچے سمجھے غلطی کا شکار ہو رہے ہیں۔ زبان کا استعمال بہت محتاط سے کرنا ہوتا ہے، بہت آرام سے۔ بعض اوقات کزنز آپس میں بیٹھی ہوتی ہیں، ان میں سے ایک اپنی بھابھی کے لیے کہہ دیتی ہے، بھئی لگتا ہے ان کو میرا آنا پسند نہیں آتا۔ اب یہ انداز گفتگو کسی تھرڈ پرسن کے سامنے بھابھی کے لیے کوئی اچھی ریپوٹیشن تو کریٹ نہیں کرے گا۔ بھائی کے بچوں کے لیے آپس میں بہن بھائی بولتے ہیں، بھئی مجال ہے پہلے آ کر سلام کر لیں، ہر وقت گیمز کھیلتے رہتے ہیں۔ یہ ہمارے وہ روزمرہ کے جملے ہیں جس کو ہم نے محتاط ہو کر بولنا ہوتا ہے، اور ہم احتیاط کے بغیر بول جاتے ہیں، اور ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوتا، کبھی ہم جھوٹ، کبھی ہم ایگزیجریشن،
کبھی ہم بات کو بہت بڑھا چڑھا کر، کبھی غیبت، سلینڈر، الزام میں خود کو انوالو کر لیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جامع الترمذی میں حدیث آتی ہے، آپ نے فرمایا ان المرء لیتکلم بالکلماتہ لا یرا بها بأسا، انسان کلام کرتا ہے بالکل ہارملیس سمجھ کے، یہوی بہا فی النار 70 خریفا، جبکہ وہ کلام اس کو 70 سال جہنم کی گہرائی میں گرا دیتا ہے۔ یہ ہے وہ انداز کہ انسان سوچے سمجھے بغیر اپنی زبان کا استعمال کرے، اور اس کو اندازہ بھی نہ ہو کہ وہ کیئرلیسلی کسی کے لیے جھوٹ بول دے، کسی پر الزام لگا دے، کسی کی غیبت کر دے، کسی کی چغلی کر دے۔ سورۃ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا، انسان ذمہ دار ہے، انسان رسپانسبل ہے جو وہ سنے، دیکھے اور یقین کرے۔ یقیناً تمہاری سماعت، بصارت اور تمہاری عقلوں کا تم سے سوال کیا جائے گا۔ تو بہت سوچ سمجھ کر ہمیں گفتگو کرنی ہوتی ہے، جہاں بیان کی طاقت ایک نعمت ہے، جہاں اس کو ہم نے سیکھا تھا کہ اس کو ذمہ داری سے استعمال کرنا ہوتا ہے، وہاں اسی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے ہم اپنے آس پاس لوگوں کے لیے نامناسب الفاظ استعمال نہیں کر سکتے، ورنہ ہمیں اندازہ بھی نہیں ہوگا اور یہ نامناسب الفاظ ہماری نیکیوں کو کھا جائیں گے۔ یہ نامناسب الفاظ ہماری نعمت کا مس یوز ہوں گے، یہ نامناسب الفاظ ہمیں اندازہ نہیں ہوگا، ہمیں گناہوں میں انوالو کر دیں گے۔ تو بہت کیئرفل رہیے اپنے الفاظ، اپنے جملوں میں، اپنے زبان کی انٹیگریٹی کو، اپنے زبان کے مقام کو پہچانیے۔ ہم بغیر ذمہ داری کے گفتگو نہیں کر سکتے، ورنہ لوگوں کی زندگیاں، ان کی ریپوٹیشنز، ان کے ریلیشن شپس تباہ ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات خاندانوں میں ایک دو ایسے احمق ہوتے ہیں جو چند مزید احمق لوگوں سے گوسپ کرتے ہیں اور خاندانوں کا شرازہ بکھر جاتا ہے۔ نہ آپ اور میں گوسپ کر سکتے ہیں، نہ آپ اور میں گوسپ سن سکتے ہیں۔ کیا جواب دیں گے روز محشر اپنے رب کو؟ یہ جو ہم خاندانوں میں بیٹھ کر خود کو مظلوم ظاہر کر کے دوسروں کی شکایتیں کرتے ہیں، دوسروں پر الزام لگاتے ہیں، زندگی میں ایسے خود کو مظلوم شو کرنے والے قیامت کے دن ظالم کے ٹائٹل کے ساتھ رب کے سامنے موجود ہوں گے، وہ جن کی زبانوں نے خاندانوں میں شر کی شکل میں ہڈن میسجز دے دیے اور ایسا شر پھیلا کہ محبتوں کو تار تار کر دیا۔ اور یہ بیان کی قوت تو ہمیں دی گئی تھی کہ ہم زندگیوں کو سنوارتے، رشتوں کو سنوارتے، لوگوں میں اصلاح کراتے، لوگوں میں صلح کراتے، لوگوں کے دلوں کو جوڑتے، لوگوں کو ایک دوسرے کی طرف مائل کرتے۔ ہم اسی زبان کا ایسا استعمال کریں کہ خاندان پھٹنا شروع ہو جائے، تو کیا کیا ہم نے اپنی زندگی کے ساتھ؟ کیا کیا ہم نے اپنی زبان کی نعمت کے ساتھ؟ کیا کیا ہم نے اپنی بیان کی قوت کے ساتھ؟ اگر کسی کی تعریف نہیں کر سکتے نا، تو زبان کو تھام لیں، خاموش رہنا سیکھیں۔ جبھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں ایک عمل کرنے کو کہا ہے۔ اچھی بات نہیں کہہ سکتے تو خاموش ہو جاؤ۔ حدیث نبوی ہے، صحیح مسلم اور صحیح بخاری میں آتی ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، تم میں سے جو اللہ اور روز آخر پر ایمان رکھتا ہے، فلیقل خیرا، تو چاہیے کہ اچھا کہے، او لیصمت، ورنہ بہتر ہے کہ خاموش رہے۔ یہ جو ہمیں بغیر سوچے سمجھے بولنے کی عادت ہو گئی ہے نا، ہمیں اپنے الفاظ اور اپنی زبان اور اپنے جملوں کو بہت کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا مانگیے کہ اللہ میرے ہونٹوں پر ایک ایسا پہرے دار بٹھا دے جو مجھے غلط نامناسب الفاظ زبان سے ادا نہ کرنے دے۔ اسی طرح ایک دوسرے کے لیے ہمیں ایک اچھا خیر خواہ دوست بن کر پہرے دار بننا ہے، تو نہ گوسپ کرنی ہے، نہ اپنی زبان سے کسی کے لیے نامناسب الفاظ ادا کرنے ہیں، اور نہ خاموشی سے بیٹھ کر جب ہمارے سامنے کوئی کسی کے بارے میں نامناسب بات کہہ رہا ہو تو ہم نے سننا ہے۔ اس کا طریقہ کیا ہے کہ ہم کسی کے بارے میں نامناسب الفاظ نہ سنیں؟
طریقہ یہ ہے کہ جب آپ کے سامنے یوں کسی کی عزت کا جنازہ نکالا جائے تو خاموش مت رہیے، بلکہ اس انسان کی جو خوبی آپ جانتے ہیں وہ بیان کرتے ہیں، یا کہہ دیجئے کہ دیکھیں اس وقت وہ ہمارے سامنے موجود نہیں ہیں، تو بہتر ہے کہ ہم ان کو اس انداز میں یاد نہ کریں، ورنہ یہ چیز گناہ بن جاتی ہے۔ یاد رکھیے، خاموشی سے کسی کی غیبت کو سنتے جانا بھی ہمیں گناہ میں انوالو رکھ سکتا ہے۔ کسی کے جھوٹ کو سنتے جانا یہ ہمیں بھی کسی نہ کسی کیپیسٹی میں خطا کار بنا سکتا ہے۔ کسی کے بارے میں نامناسب الفاظ کہے جا رہے ہوں اور ہم چپ کر کے سنتے رہیں، یہ ہمیں بھی ایک کمزور انسان بنا سکتا ہے۔ سورۃ الفرقان کی آیت نمبر 72 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، مومنین کی صفت ہے والذین لا یشہدون الزور، اور وہ لوگ جو کہ کبھی بھی جھوٹ کا ساتھ نہیں دیتے، کبھی بھی جھوٹی گواہی نہیں دیتے، وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور اگر وہ یوز لیس چیزوں کے پاس سے گزرتے بھی ہیں، سینس لیس باتوں کے پاس سے گزرتے ہیں، تو بڑی ڈگنیٹی کے ساتھ گزرتے ہیں۔ اگر آپ کے سامنے کوئی کسی کی برائی کر رہا ہے، آپ جس کی برائی کی جا رہی ہے اس کی تعریف کرنا شروع کر دیں یا ٹاپک کو چینج کر دیجئے، خاموشی سے سنتے مت جائیے۔ ہاں، جب آپ سامنے والے کے ساتھ ٹاپک کو تبدیل کریں تو اس کی عزت نفس کا بھی خیال رکھیے، اور یہ ایک میچور رویہ ہے جس کو اڈاپٹ کر کے ہم اپنی زبان کی حفاظت بھی کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ معاشرے میں خیر کو بھی عام کر سکتے ہیں۔ تو بیداری کے چند قدم انشاءاللہ ہم اس موضوع حفظ اللسان کے تھرو جو لیں گے، ہم انشاءاللہ سوچ سمجھ کر اپنی زبان سے کسی کے بارے میں بات کہیں گے، جتنی بات ہے اتنی ہی کہیں گے، اگر ضرورت ہوگی تو کہیں گے، ورنہ خاموش رہیں گے۔ جب کوئی دوسرا ہمارے سامنے کسی کی عزت کو پامال کرے گا تو ہم یا تو موضوع بدل دیں گے یا ہم محبت اور عزت اور ادب کے ساتھ سامنے والے کا ذہن اس طرح ڈائیورٹ کریں گے کہ جس کی برائی وہ کر رہا ہے ہم اس کی اچھائی بیان کرنے لگ جائیں۔ کتنی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم جب کچھ نامناسب اپنی زبان سے کہہ دیتے ہیں تو جسٹ کہنے کے بعد ہمیں احساس ہوتا ہے کہ مجھے ایسا نہیں کہنا چاہیے تھا، یا کسی کے بارے میں نامناسب بات کہنے کے بعد اندازہ ہوتا ہے کہ مجھے نہیں کہنا چاہیے تھا، مجھے ان کا تذکرہ اس طرح نہیں کرنا چاہیے تھا۔ تو بجائے اس کے کہ ہم کہنے کے بعد شرمندہ ہوں، زبان سے نکلی ہوئی بات واپس نہیں لائی جا سکتی۔ اس قصے کو اپنے سامنے رکھیں جس سے میں نے اپنا موضوع شروع کیا تھا۔ ایک دفعہ کسی کے بارے میں ایک نامناسب بات کہہ دی، اب نہ جانے وہ کس شکل میں اپنا اینڈ پروڈکٹ کریٹ کرے گی۔ تو بہت احتیاط کے ساتھ الفاظ کا استعمال ایک انسان کو میچور انسان بناتا ہے، اور یہ یاد رکھیے گا کہ اس کوشش میں 100% ایفیشینٹ ہم فوراً نہیں ہو جاتے، کبھی کبھی ہمیں بار بار پریکٹس کرنی ہوتی ہے، کبھی زبان سلپ کر جاتی ہے۔ توبہ کر لیں، اصلاح کر لیں اور دوبارہ سے ایک اچھا انداز گفتگو، میچور انداز گفتگو، محبت والا انداز گفتگو، پرخلوص رہ کر بات کرنے والا انداز گفتگو اپنا لیجئے۔ اللہ تعالی ہمیں ایمان کی مضبوطی عطا فرمائے کہ ہم اپنی زبانوں کی اور زبان سے ادا ہونے والے الفاظ کی حفاظت کر سکیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔